شیعہ یہ مسئلہ بہت اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ مارکۃ الآراء مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے اور ہر جگہ پہ یہ پیش کرتے ہیں. جس طرح باغ فتح کا مسئلہ خلافت ہے، اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نبی کریم علیہ السلام کے بڑے سچے محب تھے، بڑے سچے صحابی تھے، انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا. اور پھر اس طرح کی جناب وہ مردود قسم کی روایات اور تاریخی چیزیں پیش کر کے وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں معتبر کتابیں ہیں، ان میں یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی، حضور کے وصال کے وقت بھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر پر انوار بنانے تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہے. سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منقطع اور اس طرح کی مردود قسم کی روایات پیش کر کے، چونکہ انہوں نے اپنا مذہب ثابت کرنا ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ اس طرح کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو وصیتیں حضور نے فرمائی ہیں اپنی امت کے لیے اور اپنے وصال کے بعد کے معاملات کے حوالے سے، وہ وصیتیں حضور نے کس کو کی ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کس کو بتایا اور حضور سے کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وصال اقدس کے بعد آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا؟ یہ حضور سے کس نے پوچھا؟ یہ پوچھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اہل سنت کی نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی شیعہ مصنف ہیں، ان کی جلد نمبر 1 ہے کتاب کی، صفحہ نمبر 17، فی ذکر مدت حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب صفحہ 134 پر یہ مضمون موجود ہے. پیارے آقا کریم علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہوگا تو حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت. حضور آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا میری اہل بیت. تو کیف الصلاۃ علیکا، اے اللہ کے نبی آپ پر جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا، صلاۃ کس طرح ہوگی؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا وصال ہو جائے اور تغسیل و تکفین کے بعد تم باہر چلے جانا تھوڑی دیر کے لیے، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر درود بھیجے گا، پھر جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت علیہم السلام فرشتے لشکر کی صورت میں آئیں گے، مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے. پھر تم داخل ہو جانا زمرتن زمرہ، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ آنا، فصلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر مجھ پر تم درود و سلام خوب خوب درود و سلام بھیجنا. یہ جلال العیون میں موجود ہے اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بھی موجود ہے. یہ کس نے پوچھا؟ ابو بکر صدیق نے، اور حضور علیہ السلام نے یہ وصیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی. اہل سنت کی کتابوں میں سے المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 276، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ. یہ روایت تقریباً ملتے جلتے مضمون کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 166، فکشف عن وجہہ، صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں آئے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مقدسہ سے کپڑا ہٹایا، ثم اکب علیہ فقبلہ، کپڑا ہٹا کے جھک گئے اور جھک کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کی ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے نبی میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. تو حضور کے وصال کے وقت بھی ابو بکر صدیق موجود، وصال سے پہلے بھی موجود ہے اور وصال کے بعد بھی موجود ہیں. اس کے بعد اسی موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت سالم بن عبید الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا
یعنی اب معلومات اور انفارمیشن صحابی لے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے. یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے صحابی، کیا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں پڑھیں گے. تو انہوں نے قالوا وکیفا، کہا کہ کس طرح پڑھیں گے؟ قال، فرمایا یدخل قوم، ایک قوم آئے گی، فیکبرون ویدعون ویصلون، آ کے تکبیر پڑھیں گے، دعا کریں گے، دروشی پڑھیں گے، ثم یخرجون، پھر وہ نکل جائیں گے، ثم یدخل قوم، پھر دوسری قوم آئے گی، فیکبرون ویصلون ثم یخرجون حتی یدخل الناس، حتی کہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے. قالوا یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے صاحب، ساتھی، صحابی، کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تدفین ہوگی؟ قال نعم، فرمایا ہاں تدفین بھی ہوگی. یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے. کہاں تدفین ہوگی؟ قالوا اینا، انہوں نے پوچھا وہ تدفین حضور کی کہاں ہوگی. یہ جامع ترمذی کی جو شمال الترمذی امام ترمذی کی ہے، اس کی حدیث نمبر 333 ہے اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. اب صدیق اکبر سے پوچھا کہ اینا، حضور کی تدفین کہاں ہوگی؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ، اس جگہ پر حضور کی تدفین ہوگی جہاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو قبض فرمایا. فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب، کیونکہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو جہاں اللہ نے قبض کیا ہے پاکیزہ جگہ پہ قبض کیا ہے. فعلموا انہ صدق، تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے. جہاں ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی وہیں ہوگی، یعنی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضور کے وصال کے بعد حضور کو غسل کون دے گا، تدفین کس طرح ہوگی، تکفین کس طرح ہوگی، حضور کی قبر پر انوار کہاں بنائی جائے گی، اس بات کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. بات واضح ہوگی نا. اب یہ بات کہنا کہ ابو بکر و عمر وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بات احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہے، صحیح حدیثوں کے خلاف ہے یہ بات. اس طرح کی وہ روایت مردود ہے حدیث صحیحہ کے مقابلے میں جس میں یہ ہے کہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے. اسی مضمون کی ایک حدیث شمائل الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی کریم علیہ السلام کے شمائل پہ کتاب لکھی ہے، جامع ترمذی کے ساتھ بھی یہ چھپی ہے اور الگ سے بھی چھپی ہے. حدیث کا نمبر ہے 326، سند صحیح کے ساتھ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال اقدس ہوا، اختلافو فی دفنہ، حضور کی تدفین میں اختلاف ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف کہاں بنائی جائے. فقال ابو بکر، تو صدیق اکبر نے اس موقع پر کہا، کب؟ جب حضور کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہوا کہ قبر شریف کہاں بنائی جائے. تو صدیق اکبر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن، فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کی وہاں روح کو قبض کرتا ہے جہاں اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں کہ میری قبر یہاں بنے. ادفنوا فی موضع فراشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں بناؤ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک تھا. اور حضور کا بستر کہاں تھا؟ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں. تو شمائل الترمذی کی اس حدیث کے مطابق بھی یہ بات واضح ہے کہ صدیق اکبر حضور کی تدفین کے وقت بھی موجود تھے. اب شیعہ کی کتابوں میں سے بالکل جو صاف سری روایات موجود ہیں، اہل تشیع کی ایک بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، صفحہ 70 پر موجود ہے کہ پھر مہاجرین و انصار میں سے 10 کر کے لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ شریف میں داخل ہوئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ظاہر اس کی جو چڑائی تھی یا اس کا جو رقبہ تھا وہ اتنا تھا کہ جس میں صرف 10 لوگ ہی کھڑے ہو سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک تھی، 10 صحابہ اندر جاتے، دروشی پڑھ کے واپس آ جاتے، پھر 10 جاتے، پھر واپس آ جاتے.
تو ہزاروں کی تعداد میں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو درود شریف پڑھتے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر تقریباً 3 دن گزر گئے. 3 دن کے اس جو نا وہ عرصے میں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ جو نا حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے فارغ ہوئے. لکھتے ہیں کہ ثم دخل عشرۃ من المہاجرین و عشرۃ من الانصار، 10 مہاجر اور انصار صحابہ آتے حتی لم یبقى احد شہد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، انصار اور مہاجرین میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا جس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا. لم یبقى احد، لم یبقى احد، کوئی ایک بھی نہیں بچا. تو جب ایک بھی نہیں بچا تو پھر ابو بکر و عمر بھی نہیں بچے، تمام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور شیعہ کی جو معتبر کتاب ہے اصول کافی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 1 اور روایت کا نمبر 1223، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی قدر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، صلت علیہ الملائکہ، فرشتوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا یا جنازہ پڑھا. والمہاجرون والانصار فوجن فوجن، مہاجرین و انصار تمام صحابہ نے گروہ در گروہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا ہے. کنہوں نے؟ مہاجرین و انصار میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا. تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات بالکل بحمد تعالیٰ پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کی تدفین کے وقت وہاں موجود تھے. اور یہ بات اس لیے وہ کرتے ہیں روافض حضرات کہ دیکھیں ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھا، ان کو تو خلافت کے مسئلے کی پڑی ہوئی تھی اور یہ تو سقیفہ بنی سعدہ میں جا کے جناب بیعت لے رہے تھے اور اہل بیت طہار نے نبی کریم علیہ السلام کی وہاں تدفین کر دی، انہوں نے تو حضور کا جنازہ نہیں پڑھا. حالانکہ بیعت کا جو وقت تھا انصار و مہاجرین قبیلہ جو انصار و مہاجرین صحابہ تھے وہ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع یقیناً ہوئے ہیں، لیکن وہ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری نہیں رہا. وہ تو بس تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں جمع ہوئے اور صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فوراً یہ معاملہ طے ہوا اور تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جمع ہو گئے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 5 صفحہ 268 پہ لکھا ہے فَتَمَّمَتِ الْبَيْعَةُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ قَاطِبَةً وَكَانَ ذَلِكَ قبل تجہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً. یہ بیعت کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی جو تدفین سے بہت پہلے ہو چکا تھا. ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ 3 دن تک حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے تو یہ بیعت کا سلسلہ 3 دن تو جاری نہیں رہا نا، یہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہوا. اور یہ بیعت جو کرنا اور مسلمانوں کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا ہے اپنا، یہ کوئی چھوٹا امر نہیں ہے، یہ کوئی غیر اہم کام نہیں ہے، بہت اہم کام ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مسلمان اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں ہے، یعنی وہ اس نے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا. تو صحابہ اس مسئلے کی حساسیت کو اور اہمیت کو سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے اور حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں صرف ابو بکر صدیق نہیں بلکہ مہاجرین و انصار تمام صحابہ سوائے چند صحابہ کے تمام صحابہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے بالاتفاق انصار و مہاجرین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق و اجماع ہو گیا. اور یہ سارے کا سارا اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہوا ہے، تکفین سے پہلے ہوا. صدیق اکبر موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بنائی گئی. شمال ترمذی کی حدیث میں نے 333 نمبر پیش کر دی ہے کہ اس وقت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر کہاں بنائی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے. تو صدیق اکبر کے مشورے پر حضور علیہ السلام کی قبر شریف جناب حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنائے گی. اب اس سلسلے میں ایک واضح اور صریح حدیث جو کہ
سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد 1 صفحہ 394 پر، الجزء ثانی ذکر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 286 پر، اور السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 503 پر یہ حدیث موجود ہے۔ لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع علی سریرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین ہو گئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم پاک کو چارپائی پہ رکھا گیا۔ داخل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ابو بکر و عمر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، فقال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا۔ ومعہما نفر من المہاجرین قدر ما یسع، جتنے اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، مہاجرین و انصار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اتنے لوگ اندر گئے۔ فسلموا کما سلم ابو بکر و عمر، جس طرح ابو بکر و عمر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، انصار و مہاجرین صحابہ نے بھی اس طرح حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا۔ وصفوا صفوفا لا یؤمهم علیہ احد، اور تمام لوگوں نے صفیں بنائیں لیکن صف اس طرح بنائیں کہ ان میں سے کوئی امام نہیں تھا۔ فقال ابو بکر و عمر وہما فی الصف الاول حی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صف میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، اور پھر ابو بکر و عمر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اللہم انا نشہد، یا رسول اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ قد بلغ ما انزل الیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آپ پر نازل کیا گیا تھا حضور نے ہم تک پہنچا دیا، ونصح لامتہ، اور اپنی امت کی خیر خواہی فرمائی، وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی۔ ابو بکر و عمر حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، فیقول الناس آمین آمین، لوگ کہہ رہے تھے آمین آمین، ثم یخرجون ویدخل آخرون، پھر وہ نکل گئے، پھر دوسرے لوگ آئے، حتی صلو علیہ رجال ثم النساء ثم الصبیان، حتیٰ کہ تمام لوگ یعنی مرد نماز پڑھ چکے، پھر عورتیں بھی نماز پڑھ چکی، پھر بچے بھی پڑھ چکے، یعنی درود و سلام حضور کی بارگاہ اقدس میں۔ فلما فرغوا من الصلاۃ، جب وہ صلاۃ سے فارغ ہو گئے، تکلموا فی موضع قبرہ، اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی قبر شریف کے بارے میں کلام کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف کہاں بننی چاہیے۔ تو الطبقات الکبریٰ، البدایہ والنہایہ اور السیرۃ الحلبیہ کی اس صریح اور واضح حدیث سے یہ بات بالکل روزی روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت کی معتبر کتابیں، یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب، امام ابن سعد رحمہ اللہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، ان کا ایک زمانہ اس دور کے یہ محدث اور امام ہے، اور سیرت کی مستند ترین کتاب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کیا ہے، اور جو مہاجرین و انصار کا پہلا گروہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ لہذا اس طرح جو اس کے مقابلے میں شاذ مردود اور منقطع قسم کی روایات ہیں وہ قطعاً قابل احتجاج نہیں ہیں، اور ان سے استناد کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو بحمد اللہ دلائل تھے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم وہاں موجود تھے۔ اب ایک مردود قسم کی روایت پیش کرتے ہیں روافض، اور وہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی ابو بکر عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ کنز العمال سے عام طور پہ پیش کی جاتی ہے، اور اصل یہ کنز العمال اس کا ماخذ نہیں ہے، ماخذ اس کا مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ ابن نمیر ہشام سے اور ہشام عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نبی کریم علیہ السلام کی تدفین کے وقت، جنازے کے وقت موجود نہیں تھے۔ اب یہ ایک مردود قسم کی روایت پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ فنی اعتبار سے اور اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت قطعاً قابل احتجاج نہیں ہے، اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں بالکل مردود ہے اور کسی صورت میں مقبول نہیں ہے۔ وہ یوں کہ اس روایت میں جو راوی ہشام بن عروہ ہے
ان کے بارے میں محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بحمد تعالیٰ میں پورے وثوق اور حقائق کی روشنی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہشام بن عروہ یہ اپنے آخری دور میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا۔ آخر میں انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حدیث کس طرح بیان کر رہے ہیں، کچھ کا کچھ بیان کر دیتے تھے، کہیں کچھ بیان کرتے تھے، کہیں کچھ بیان کرتے تھے، یعنی حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا۔ احادیث کو، روایت کو آپس میں ملا دیتے تھے اور کسی جگہ پہ مثبت، کسی جگہ پہ منفی، اور اس طرح وہ روایات کو مختلف کر کے پیش کرتے تھے۔ خصوصاً اس وقت جب یہ عراق میں آ گئے اور عراق میں آ کے انہوں نے اپنے آخری سفر میں جو روایات راویوں کو بیان کی ہیں اس میں وہ مختلط ہو گئے اور ان کے حافظے میں تغیر آ چکا تھا، وہ روایتیں ان کی ہرگز کسی صورت میں درست نہیں ہیں۔ اور یہ روایت ہشام بن عروہ سے ابن نمیر بیان کرتے ہیں، اور ابن نمیر عراقی شاگرد ہیں جو کہ ان کے متاخر شاگردوں میں سے ہیں، لہذا ان کی یہ روایت قطعاً درست نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ آپ حافظ ابن عسقلانی کی فتح الباری کا مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث ساری، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے جلد نمبر اس کی ہے جی 6 صفحہ نمبر 218 اور اس سے ملتے جلتے جو 17 18 19 پر یہ ساری ہشام کے والے سے تفصیل موجود ہے۔ تو ہشام کی روایت جو ہے وہ اختلاط کا شکار ہے، لہذا درست نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ ہشام عروہ سے بیان کرتے ہیں۔ اب عروہ جو ہے یہ واقعہ جنازہ رسول کا 11 ہجری کا ہے اور عروہ پیدا ہو رہے ہیں 23 ہجری کو۔ 23 ہجری میں پیدا ہونے والا بندہ وہ 11 ہجری کا واقعہ بغیر کسی اتصال کا بیان کرتا ہے، کوئی اتصال نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کیا کہ مجھے کس نے بتایا ہے، کس سے میں نے سنا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ موجود نہیں ہے۔ تو اس اتنے جو وہ طویل انقطاع کی وجہ سے بھی یہ روایت مردود اور منقطع ہے، کسی صورت میں احادیث صحیحہ کے خصوصاً مقابلے میں حجت تسلیم نہیں کی جائے گی اور قابل احتجاج نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ احادیث صحیحہ میں سنی شیعہ کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال سے پہلے بھی، حضور کے وصال کے وقت بھی، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف بنانے تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود